أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. اللہ مالک الملک حمد و ثنا، اسی کے لیے تعریفات، تسبیحات، کبریائی اور بزرگی، جو اپنی ذات اور اپنی ایک صفت میں بالکل اکیلا، منفرد، بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ والسلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے، اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمانی صحیفہ قرآن پاک ہم تلک منون پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 178 اور 179 کے حوالے سے پچھلے کئی خطبات جمعہ سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ اسلام کا دیا ہوا نظام عدل اور پھر قصاص کے متعلق جو شریعت نے ہمیں ہدایات دی ہیں ان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ ہو رہا ہے۔ چند باتیں آج کے اس خطبے میں بھی گزار کروں گا کہ مظلوم کو شریعت نے حق دیا ہے کہ وہ اپنا بدلہ لے لے، اور یہ بدلہ
کیسے لے گا اس کے لیے بھی پورا ایک نظام موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بس اسی حد تک اس کو بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس سے بڑھ نہیں سکتا۔ یہ جو ہم نے بنا لیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، اس نے ایک گالی دی، جب تک 10 گالیاں نہ دے لیں اس وقت تک دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ میری اتنی عزت بنی ہوئی ہے، میرے ملازمین میرے مزدوروں کے سامنے یہ میری بےعزتی کر کے چلا گیا، اب میں صرف اس کی نہیں، میں اس کے پورے خاندان کی کروں گا۔ یہ جاہلیت ہے اور یہ حد سے تجاوز ہے، زیادتی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ بظاہر اس کا قصاص کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بتلانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو نظام دیا ہے، اس میں کس حد تک احتیاط کی گئی ہے کہ کسی بھی شخص کا ذرا برابر بھی حق متاثر نہ ہو۔ وہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، بڑی لمبی ہے، لیکن میں اختصار کے ساتھ آپ کو سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، ایک یہودی، مدینہ کی بات ہے، اپنے باغ سے تازہ تازہ کھجوریں اتار کے لا کے بیٹھا ہوا بیچنے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصرار کرنے لگا کہ آپ یہ کھجوریں مجھ سے خریدیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میری ضرورت بھی نہیں ہے۔ اصرار کرنے لگ گیا، جی پیسے آپ بعد میں دے دیجیے گا، آپ دیکھیں مجھے، جیسے عام طور پہ دکاندار کر رہے ہوتے ہیں، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہونا۔ دور سے گاہک کو پکڑ کے آئے نا، جی یہ دیکھیں نیا آئٹم آیا ہے، سستا دے دیں گے، پیسے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیں گے، آپ کہاں بھاگ چلے ہیں۔ پہلے اس کو پھنسانے کی کوشش، بس وہ یہی طریقہ واردات اس نے بھی استعمال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں دے دی۔ اب جو وعدہ تھا ابھی وہ پورا نہیں ہوا، ابھی کچھ دن باقی تھے، لیکن اس نے پتہ نہیں کیا سوچا، اس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگا اور اپنی دکان پہ بٹھا لیا، کہا کہ اب آپ میری کسٹڈی میں ہیں، میرے قبضے میں، جب تک میرا قرضہ نہیں ادا کر دیتے میں آپ کو نہیں جانے دوں گا۔ صحابہ کرام کو جوں جوں اطلاع ملتی چلی گئی، سب بھاگے ہوئے آئے، سب کا غصہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو روک دیتے کہ بھئی اس کا حق ہے، میں نے اس کے پیسے دے، آپ اس کو کچھ نہ کہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ بھی آئے، اور وہ تو پھر ان کا ایک اپنا انداز ہوتا تھا، تلوار ہاتھ، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو جرت کیسے ہوئی کہ میرے نبی کے ساتھ بدتمیزی کرے۔ آپ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں۔ یہودی نے تانا دیا، اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے، اتنی عقیدت ہے، تو ان کی طرف سے قرضہ ادا کر دو نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو میرے نبی کا اشارہ چاہیے، یہ قرضہ کیا ہے، ہم تو جان بھی سعادت سمجھ کے پیش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں تو صحیح کہ یہ پیسے دینے ہیں اور اتنے دینے ہیں، یہ قرضہ چکانا ہے، پھر تم دیکھو کیسے ہم نہیں دیتے ہیں، ہم تو تمہاری بدتمیزی کی وجہ سے غصے میں ہیں،
بات قرضے کی ادائیگی کی ہے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جاؤ اس کو، اس سے میں نے جتنی کھجوریں لی تھی وہ بتائی مقدار اور اتنی کھجوریں لے دے دی۔ اور پھر بعض سیرت نگاروں نے لکھا آج کے اس مطابق 20 کلو یا 20 سیر ایکسٹرا کھجوریں اس کو دو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے حبیب، اس کا حصہ جتنا بنتا تھا، جتنی اس سے آپ نے لے تھی وہ ہم نے دے دی، اس پر تو جرمانہ ہونا چاہیے کہ اس نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر نہیں، میرا نظام عدل کچھ اور ہے، تم دو گے اس کو ایکسٹرا 20 کلو کھجور اضافی میری طرف سے اس کو دو۔ اللہ کے رسول حاضر ہوں لیکن فرمائیے، آپ نے فرمایا یہ جو تم نے اس کو دھمکی لگائی تھی، تلوار دکھائی تھی، اس کو خوف زدہ کیا تھا، اس کی وجہ سے یہ 20 کلو اس کو ایکسٹرا تھا۔ یہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ ذرا برابر بھی اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا تو یہی دنیا میں چکانا ہے۔ یہ سبق ہمارے لیے چھوڑا۔ اور اب جو نظام ہمارے ہاں، اللہ معاف کرے ہمیں، ایک جملہ مشہور ہو گیا کہ بھائی اگر کسی کے ساتھ دوستی یا برادری ختم کرنی ہے تو بڑا آسان راستہ ہے، اس کو یا قرضہ دے دو یا اس سے لے لو، کیونکہ قرضہ دینے والا ٹائم پہ دیتا نہیں ہے، لینے والا قرضہ دینے کے بعد اس کے اوپر جبروت بن جاتا ہے، اپنے احسان جتلانے لگ جاتا ہے اور اس سے اور کئی فائدے اٹھانے لگ جاتا ہے۔ اپنا جو اس نے قرضہ لینا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو ایکسٹرا اس سے فائدے اٹھاتا ہے وہ سارے سود کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور پھر وہ بندہ اس وقت تو کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کروں، اس کا قرضہ دینا ہے، مگر دل میں وہ محبت نہیں رہتی، کدورت آ جاتی ہے، نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ورنہ شریعت نے تو یہ بڑا ایک اچھا نظام دیا تھا کہ بھائی ایک غریب آدمی ہے، تنگ دست ہے، محتاج ہے، مشکل میں ہے، آپ اس کو قرض حسنہ دو۔ سود کا تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے، اتنے ہی پیسے آپ واپس لوگے، اور اگر مقررہ وقت پہ نہ دے سکے اور جینین ریزن ہو اس کو اور ڈیل دے دو پیار محبت سے۔ یہاں بھی ایک بات ہے، جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی دے تو سکتا نہیں ہے، اب لڑائی جھگڑے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا، لہذا اچھا بھائی 2 مہینے بعد دے دینا، ایک یہ نیت ہے۔ اور ایک یہ نیت کہ بھائی میرے نبی نے فرمایا تھا کہ اگر مفروض ٹائم پر کسی معقول عذر کے تحت قرضہ نہ لوٹا سکتا ہو تو اس کو ڈھیل دے دو، مہلت دے دو، ایک یہ نیت ہے۔ اب دونوں نیتوں میں کتنا فرق ہے؟ اب جو پہلی نیت ہے وہ مٹیریلسٹک ہے، دوسری نیت یہ ایمان والی ہے کہ نبی نے حکم دیا کہ مہلت دے دو، میں اس کو مہلت دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب دیکھو کہ واقعتاً پھنس گیا ہے اور نہیں ادا کر سکتا، معافی کر دو، اللہ تمہیں ملٹی پلائی کر کے لٹا دے گا۔ بہرحال میں جو بات کر رہا تھا کہ دیکھیں ہم نے شروع کیا تھا نا کہ اسلام کا جو نظام عدل ہے، انصاف ہے، ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہونے دینی ہے، اس کے یہ خط و خال ہے۔ اب اس واقعے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ جو ہوا اور جو انتقام لیا گیا، بدلہ لیا گیا، اسی نظام عدل کے تحت قصاص لیا گیا،
اس حوالے سے ایک بڑی دردناک سٹوری ہے، وہ بھی سن لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ اجازت کا آرڈر مل گیا کہ ان مشرکین مکہ کے خلاف اب آپ مسلح جدوجہد یعنی جنگ کر سکتے ہیں۔ مکہ کے 13 سال تو صرف صبر، حوصلہ، دعوت، برداشت۔ ہاں انڈیویجولی اگر کوئی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا اور وہ اپنا بدلہ وہیں چھپا لیتا تو الگ بات ہے، لیکن جماعتی سطح پر مسلمان اس کے خلاف اسلحہ اٹھائیں اس کی اجازت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ شروع کے چند مہینے وہاں بھی اجازت نہیں تھی، لیکن ان ظالموں نے ناک میں دم کیے رکھا، آئے روز حملے۔ اور پھر قرظ بن جابر فاری کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الحج کی وہ آیات نازل ہو گئی اور ان کے تحت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی عسکریت شروع کی۔ اب اللہ کی مدد ہوتی تھی، تھوڑی سی تعداد صحابہ کرام کی، تھوڑا سا اسلحہ، لیکن وہ لوگ دن کو میدان جہاد میں ہوتے تھے تو رات کو مسلح پہ ہوتے تھے، اور نبی کے تربیت یافتہ لوگ تھے تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی تھی، فتح یاب ہو کر آتے تھے۔ دشمن نے دیکھا کہ کسی طرح کامیابی نہیں ہو رہی، جو مدینہ کی اسلامک اسٹیٹ ہے وہ اس طرح تو ختم نہیں ہو رہی، اب انہوں نے ایک اور طریقہ استعمال کیا۔ بنو راج، بنو زکوان اور بنو لحیان، 3 قبیلوں کے نام آتے ہیں۔ چند لوگ مدینہ میں آئے، منافقت کی، دھوکہ دیا، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اور چند دن ٹھہرنے کے بعد کہنے لگے کہ مدینہ کی کلائمیٹ ہمیں سوٹ نہیں کر رہی، آب و ہوا ہمیں یہاں کی ہماری صحت کو متاثر کر رہی ہے، ہم واپس اپنے ٹھنڈے علاقے میں جانا چاہتے ہیں، لیکن اب آپ کا دین ہم قبول کر چکے ہیں تو ہمیں آپ کی طرف سے معلم چاہیے، ٹیچر چاہیے، مدرس چاہیے جو دین کے باقی سارے احکام بھی ہمیں سکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کرام ان کے ساتھ بھیج دیے، سینئر صحابہ کرام میں سے، جن میں حضرت خبیب بھی تھے۔ حضرت خبیب کی سٹوری بہت مشہور ہے، کسی وقت سناؤں گا۔ اب جب دشمن نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی ہے تو یہ ٹیسٹ کیس تھا ایک، انہوں نے دوسرا وفد بھیج دیا کہ جی ہمارے پورے قبیلے مسلمان ہو گئے اور بڑا اچھا ماحول ہے، آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، آپ مزید اپنی طرف سے ہمیں معلم دیجیے تاکہ منظم طریقے سے وہاں کام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید 70 صحابہ کرام ان کے ساتھ بھیج دیے تبلیغ کے لیے، تعلیم کے لیے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا گروپ 70 کا بھیج چکے تو آپ کو پہلے 10 کے متعلق وہ افسوسناک خبر مل گئی کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، ٹارچر کرتے رہے کئی دن تک، اور اس کے بعد شہید کیا۔ حضرت خبیب کو مکہ والوں میں سے ایک بندہ خرید کر کے لے گیا تھا، وہاں کوٹھڑی میں بند رکھا، اور پھر حضرت خبیب کو بس وہ مطالبہ کرتے رہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کہہ دو، معاذ اللہ نازیبہ، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ وہ کہتے تھے میری جان بھی قربان، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ نہیں نکال سکتا ہوں۔ کہا صرف اتنا کہہ دو کہ میری جگہ پہ محمد کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، تب بھی ہم چھوڑ دیں گے۔ ہونا کچھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں بیٹھے، لیکن ہم تمہاری زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ حضرت خبیب نے کہا تم ایک جان کی بات کرتے ہو، میری 1000 جانیں ہو۔ اور دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا چبھے، اتنی معمولی تکلیف بھی مجھے تو آپ کی برداشت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے کل پھر تمہیں ہینگ کرتے ہیں۔ رات کے وقت
حضرت خبیب کے رشتہ داروں میں سے جو بعد میں مسلمان ہوا تھا، اس وقت مکہ میں تھا. اب خونی رشتہ جو ہے وہ بھی کسی وقت جوش مارتا ہے. تو رات کو دیکھنے کے لیے ترس کھاتے ہوئے پھر دیکھوں تو صحیح، جس کمرے میں بند کیا ہوا تھا حضرت خبیب کو، سوراخ سے دیکھا تو اندر روشنی. اب وہاں تو کوئی دیا وغیرہ نہیں جل رہا تھا، اور قیدی کو کون دیتا ہے روشنی، لیکن اندر سارا نظر آ. اور حضرت خبیب کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور فروٹ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ فروٹ وہ پھل ہیں جو جزیرہ عرب میں ہوتے ہی نہیں ہیں. یہ بات انہوں نے بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تھے تو بتایا تھا کہ حضرت خبیب کو انہوں نے جس صبح سولی پہ لٹکانا تھا اور لٹکایا تھا، شہید کیا تھا، رات کو میں نے اس طرح دیکھا تھا ان کے کمرے میں جا کر ان کے سامنے پھل پڑے ہوئے تھے، وہ جو ہمارے اس پورے جزیرے میں کہیں نہیں ملتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا، خبیب نے میرے ساتھ جو اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، اللہ کو اتنا پسند آیا کہ شہید ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب کو دنیا ہی میں جنت کے پھل کھلائے. بہرحال باقی 70 صحابہ کرام کے ساتھ ان ظالموں نے کیا کیا کہ یہ جو سرما ہم لگاتے ہیں آنکھ میں، لکڑی کی بھی سلائی بنی ہوتی ہے اور لوہے کی بھی ہوتی ہے. لوہے کی یہ تاریں آگ میں گرم کر کر کے صحابہ کرام کی آنکھوں میں ظالموں نے لگائی. ایک ایک عضو کاٹتے رہے، آخر میں گردن کاٹتے رہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا 1 مہینہ جو جہری نمازیں ہوتی ہیں 3، فجر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، آخری رکعت میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے ان ظالم قبیلوں کے خلاف مدد مانگی. تو پھر اللہ رب العالمین نے مدد کا وعدہ بھی دیا اور انتقام لینے کا بھی آرڈر کیا کہ ان کے ساتھ وہی کرو جو انہوں نے کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کر گئے تھے اور پورے علاقے کا محاصرہ کیا گیا تھا، اور جو لوگ پکڑے گئے تھے مجرم، پھر ان کے ساتھ وہی سلوک جو ادھر سے نازل ہوا تھا. آنکھوں میں پہلے وہ لگا کے اس کے بعد ان کو قتل کیا گیا کہ ادھر سے آرڈر آ گیا تھا. انصاف، عدل. اب اس کے بعد ہمارے پاس جو انسٹرکشنز ہیں، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، بندے کی ایک آنکھ ضائع ہوئی لڑائی میں، اس نے چھری ماری، خنجر مارا یا گولی ماری، آنکھ میں لگی، ایک آنکھ ضائع ہو گئی. جواب میں والعین بالعین، انتقام ایک آنکھ کا ملے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو گولی جو ماری تو جان سے مارنا چاہتا تھا، اب میں اس کی صرف آنکھ نہیں، میں اس کی دونوں آنکھیں ضائع کروں گا. ایک آنکھ. کان کی بات کی، والاذن بالاذن، ایک کان اس نے کاٹا، جواب میں ایک کان نہیں کاٹے گا. ایک دانت اس نے توڑا، ایک دانت ہی توڑیں گے. شریعت نے پابند کر دیا کہ آپ زیادتی نہیں کریں گے، معاف کر سکتے ہیں، احسان ہوگا. بدلہ لینا چاہتے ہیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، لیکن پھر اتنا ہی لیں گے جتنا آپ کو نقصان پہنچا. تو اس آیت کے آخری حصے میں یہی بات کی گئی، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. رعایت کرتے ہیں، قصاص میں اس کو قتل نہیں کرتے، دیت لینے پر راضی ہو جاتے ہیں لوایقین،
یا دیت بھی معاف کر دیتے ہیں تو ان کا احسان ہو گیا آپ پر، احسان مندی کا مظاہرہ کرو۔ اور اگر وہ مانگتے ہیں تو پھر تیور چڑھا کے نہیں دینا ہے، بالمعروف، خوش ہو کر اور عاجزانہ انداز میں، احسان مندانہ انداز میں، کہ آپ نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میری گردن کٹوانے کی بجائے دیت لینے پر آپ راضی ہو گئے، یہ قبول فرما لیجیے۔ اور فمن اعتدی بعد ذلک، اگر کسی نے زیادتی کی پھر اس میں، فلہ عذاب علیم، دنیا کی عدالت سے اگر بچ بھی گیا تو وہاں بڑا سخت عذاب ہے۔ اب ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں اس وقت بدقسمتی کے ساتھ عدالتوں سے لوگ متنفر ہو چکے ہیں، چھوٹا سا معاملہ کئی سال تک چلتا رہتا ہے، اور وہ پورا سسٹم آپ کو پتا ہے، کہاں کہاں جو ہے وہ ایررز ہیں اور کیا پرابلمز ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ قاتل ہے، مجرم ہے، لیکن عدالت سے بری ہو گیا۔ اب آپ کہیں کہ عدالت نے تو اس کو چھوڑ دیا، میں خود اس سے بدل لیتا ہوں، میں اس کو ماروں گا، آپ نہیں کر سکتے۔ دیت لینے پر آپ راضی ہو گئے اور دل میں رکھ لیا کہ دیت لے لیں، اس کے بعد اس کو مار بھی دیں گے۔ پہلے دیت پر ایگری کیا اور اس کے بعد کسی اور بہانے سے اس کو قتل بھی کر دیا آپ نے پہلے۔ فمن اعتدی، یہ حد سے تجاوز ہے۔ اچھا، عدالت نے چھوڑ دیا اور آپ خود پھر کارروائی کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قانون ہاتھ میں لینا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 135، اگر زندگی رہی اس وقت تک جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تفسیر کا، تو میں اس میں تفصیل سے بیان کروں گا، لیکن آج بھی تھوڑی سی بات سن لیں اس حوالے سے۔ یہ جو عدالتی نظام ہے شریعت کا دیا ہوا، اس میں ایک عام جج کیا، چیف جسٹس بھی ہو، قاضی القضات جس کو عربی میں کہتے ہیں، آپ چیف جسٹس کہتے ہیں، اس پر بھی بہت ساری قدغنیں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی بم نے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک مرڈر ہو رہا ہے، بندے نے شوٹ کر دیا، جسٹس صاحب سو موٹو ایکشن تو لے سکتے ہیں کہ مجرم کو عدالت میں طلب کر لیں، یہاں تک اختیار ہے، لیکن اس کے بعد فیصلہ سنانے کے لیے جو پروسیس ہے، جوڈیشل پروسیس جو ہے، اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ وہ کیا ہے کہ مجرم عدالت میں پیش ہوگا اور اس کو کہا جائے گا کہ آپ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے، یہ شکایت ہے کہ آپ نے فلاں کو قتل کیا۔ اگر وہ اعتراف کر لے، جرم ثابت ہو گیا۔ اگر وہ کہے میں نے نہیں مارا، تو اب یہاں پر گواہ چاہیے، 2 وٹنس ضروری ہیں۔ جج صاحب، چیف جسٹس صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے گواہوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ بھائی گواہ اسی لیے پیش کیے جاتے ہیں نا کہ جج کو تسلی ہو جائے کہ واقعتاً اس نے یہ جرم کیا ہے، وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لہذا مجھے تسلی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اس کو سزائے موت سناتا ہوں، نہیں سنا سکتا۔ چیف جسٹس یہ سزا نہیں سنا سکتا، پابند ہے۔ اس بندے نے یہاں اپنی جان چھڑا لی، ادھر پھنس گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مجھے یاد آیا۔ قاضی شریح بن ثابت الکندی چیف جسٹس تھا اسلامک اسٹیٹ کا، اور بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ اس کو چیف جسٹس بنایا کیسے گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں گئے ہوئے تھے، وہاں گھوڑوں کی منڈی لگی ہوئی تھی،
ایک گھوڑا پسند آیا، مالک سے بات چیت کر کے خریدا، اور پیمنٹ کرنے کے بعد جب اس پر بیٹھے چند قدم چلے گھوڑا لنگڑانے لگ گیا. ادھر آؤ بھائی ادھر، یہ تو لنگڑا ہے. کہا جناب جب میں نے دیا تھا اس وقت تو بالکل ٹھیک تھا. تو میں کون سا دور کیوں بھائی، ابھی تو لیا. کہا جناب نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا تم ایک عام شہری یہودی اقلیت اور میں امیر المومنین، تمہاری یہ مجال، واپس کرو. کوئی دھوس دھمکی نہیں. کہا اچھا یار میرا تمہارا ڈسپیوٹ ہو گیا، تمہارے اس علاقے میں کوئی ایسا سمجھدار آدمی ہے جو میرٹ پر فیصلہ بھی کرے، اس کے پاس چلے چلتے ہیں فیصلہ کروا لیتے ہیں 3rd پرسن. ہاں ہے، وہ ایک ہے شریح بن ثابت، وہ بڑا اچھا سمجھدار آدمی ہے. لے چل گئے، اس کے سامنے بات چیت کی، سارا معاملہ رکھا. اس نے کہا جناب یہ گھوڑا واپس نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب آپ لے رہے تھے اس وقت آپ نے اس کو دوڑا کے بھی دیکھا تھا، یہ بالکل ٹھیک تھا. پیمنٹ کی آپ نے، چند قدم چلے، اس کی ٹانگ نیچے کوئی چوٹ لگ گئی، کچھ چبھ گیا، اس کو لنگڑانے لگ گیا، یہ مر بھی سکتا تھا. اگر آپ واپس کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا علاج کروائیں، ٹانگ ٹھیک ہو جائے، اسی حالت میں آ جائے جس حالت میں آپ نے پیمنٹ کرتے وقت لیا تھا، تو پھر یہ بندہ باؤنڈ ہے، واپس کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا. حضرت عمر فاروق نے کہا دیانتداری سے بتاؤ صحیح فیصلہ کر رہے ہو؟ کہا جی بالکل صحیح. کہا کوئی نظر ثانی؟ کہا کوئی نظر ثانی نہیں، یہی فیصلہ ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا آج کے بعد تم چیف جسٹس ہو. ہم تو اتار دیتے ہیں، ہماری مرضی کے خلاف فیصلہ آیا تو ہم تو اتاریں گے نا. انہوں نے اپوائنٹ کیا، انہوں نے کہا مجھے ایسے بندے چاہیے جو خلیفہ وقت کے خلاف بھی فیصلہ سنانے کی جرت رکھتے ہیں. یہ قاضی شریح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، وہ جو زرہ والا واقعہ مشہور ہے کہ حضرت علی کی زرہ گم ہو گئی تھی اور گھوڑے سے گر گئی تھی، یہودی نے اٹھا لی، کچھ دنوں کے بعد دیکھ لیا، اس کو کہا کہ یہ میری ہے، کہنے لگا نہیں میری اپنی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں امیر المومنین داماد رسول اور تم یہودی ہو کر چھین سکتے تھے؟ نہیں، عدالت میں. اور یہ بھی نہیں کہ چیف جسٹس صاحب ادھر آؤ، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بیٹھو اور ہماری بات سنو اور فیصلہ کرو. خود چل کے گئے قاضی شریح کے پاس، اسٹیٹمنٹ شروع ہوئی. حضرت اب طریقہ کار یہ ہے کہ مدعی کے ذمہ گواہ ہوتے ہیں، مدعا علیہ کے ذمہ قسم ہوتی ہے. جس نے دعویٰ کیا ہوتا ہے اس کو گواہ پیش کرنے ہوتے ہیں، جس کے خلاف دعویٰ ہوتا ہے وہ گواہ نہیں پیش کرتا، وہ قسم اٹھاتا ہے. اب حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا کہ میری زرہ ہے تو ان کے ذمہ گواہ تھے. قاضی نے کہا جی کہ گواہ، کہ میرا بیٹا حسن گواہ ہے، ہم نے فلاں بندے سے خریدا تھا. قاضی شریح کہنے کا جناب حسن سید و شباب اہل الجنہ، جنتی نوجوانوں کا سردار ہے، لیکن جناب آپ کا بیٹا ہے. جس نبی نے حضرت حسن کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہا ہے، اسی نبی نے باپ کی فیور میں بیٹے کی گواہی کو ریجیکٹ کیا ہے. کسی اور کے معاملے میں گواہی دیں گے تو ہم قبول کریں گے، آپ چونکہ اس کے فادر ہیں، آپ کے معاملے میں اس کی گواہی ہم نہیں مانیں گے، کوئی اور گواہ ہے. کہنے لگا جی میرا غلام فلاں وہ گواہ ہے. کہنے لگے جی مالک کے حق میں غلام گواہی نہیں دے سکتا، کہ خلاف گواہی دے کے اس نے مرنا ہے. غلام تو پابند، غلام کی گواہی بھی نہیں، کوئی اور گواہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے پاس ان دو کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، آپ فیصلہ سنا دو، مطلب میرے خلاف فیصلہ دے دو. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جج کو، چیف جسٹس کو ذرا برابر شک ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے چند ٹکے کی یہ زرا اس کے لیے غلط بیان کریں گے؟ بالکل نہیں. لیکن جج باؤنڈ ہے کہ یہ جو عدالتی پروسیجر ہے یہ پورا کرے گا، اس پروسیس سے گزر کے فیصلہ سنائے گا. سارا یقین ہو تب بھی نہیں کر سکتا. اب جج کا سر نیچے، جج کے بولنے سے پہلے یہودی بول اٹھا، کہا صاحب ایک منٹ رک جائیے گا.
یہ زرہ انہی کی ہے، گھوڑے پہ جا رہے تھے، پیچھے رکھا ہوا تھا سامان، اس میں سے رکھ کے گر گئی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا، میں نے اٹھا لی۔ اور آج میں اس سسٹم کو، اس نظام کو سلوٹ کرتا ہوں کہ جس نے ایک طرف داماد رسول اور دوسری طرف اقلیت مسلمان بھی نہیں، دونوں کو عدالت میں برابر کھڑا کر دیا۔ اور داماد رسول بھی اگر گواہوں کا، وٹنس کا کورم پورا نہیں کر پا رہا تو یہ عدالت اس کے خلاف فیصلہ سنا رہی ہے۔ ایسا نظام میں نے دنیا میں نہیں دیکھا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب فیصلہ تو میرے حق میں ہو گیا نا، کہ تم نے خود مان لیا کہ میری ذرا، لیکن اب تم مسلمان ہو گئے ہو، یہ لو میری طرف سے گفٹ لے لو۔ ہمارا تو یہ نظام عدل ہے، ہمارا تو یہ انصاف ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو، ہماری انتظام اور خود ہمیں، عوام میں سے ایک ایک بندے کو یہ شعور عطا فرمائے، یہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذات کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے دائیں بائیں رہنے والوں کے ساتھ اسی طرح کا انصاف کرنے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ پھر کامیابی دنیا میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ